أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے مخاطب، کیا تو نے دیکھا کس طرح کیا تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا نہیں بنا دیا ان کے داؤ کو غلطی کے اندر اور ناکامی کے اندر؟ وہ کس طرح، اس کی تفصیل یہ ہے۔ اور بھیجا ان کے اوپر پرندوں کو جوک در جوک، جھنڈ کے جھنڈ، جو پھینک رہے تھے ان کے اوپر کنکری پتھر کی، پس بنا دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ یہ بہت ہی مختصر صورت ہے، اور یہ صورت ایسی ہے جو تقریباً مسلمان کے سارے بچوں ہی کو عام طور پر، بڑوں کو تو کیا یاد ہوتی ہے، بلکہ بچپن کے اندر عام طور پر سورہ فیل ہی سے یاد کرائی جاتی ہے۔ یہ 10 صورتیں یہاں سے اخیر قرآن تک ہے، اور بہت سی جگہ جہاں پہلے قرآن شریف کی پوری تراویح نہیں ہوا کرتی تھی یا حفاظ کم ہوتے تھے، وہاں عام طور پر جو ہے بھائی بولتے بھی ہیں کہ بھائی تراویح کہاں سے ہوگی، قرآن شریف کی ہوگی کہ علم ترہ کی ہوگی۔ علم ترہ کا مطلب یہ کہ وہ پہلی 10 رکعتوں کے اندر یہ 10 صورتیں پڑھتے تھے، پھر دوسری 10 رکعت کے اندر جو ہے یہ 10 صورت پڑھتے تھے، اور اس طرح 20 رکعت پڑھتے تھے۔ لیکن الحمدللہ جو دور جا رہا ہے، جو حفاظ کرام کی کمی نہیں ہے الحمدللہ، اور خصوصاً جو ہے ہمارے اس برطانیہ کے ملک کے اندر یہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے کہ یہاں سے پورے یورپ میں حفاظ کرام جو ہے کلام پاک سنانے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور جو ہے الحمدللہ کتنے سارے دارالعلوم ہیں، مکاتب ہیں جن کے اندر بچے کلام پاک کو حفظ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عنایت فرماتے ہیں۔ بہرحال جو ہے یہ حافظ ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ ایک بات ویسے ہی ذکر کر دیتا ہوں، بعض مرتبہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سے عرب ممالک میں بعض جگہ جو ہے اب تک ایسا بھی ہوتا تھا کہ رمضان شریف کے اندر وہاں تراویح ہوتی ہے تو آگے بڑے اونچے رحل کے اندر، جیسے یہ مائک رکھا ہے اونچا، ویسے رحل اتنا اونچا ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑا قرآن شریف رکھ دیتے ہیں، اور امام صاحب اندر دیکھ کے تراویح پڑھاتے ہیں۔ آپ کہیں گے اس طرح تراویح جائز بھی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ہم ایسا تو کبھی دیکھا نہیں۔ تو ایک بات ویسے ہی ذکر کر دیتا ہوں، فرض نماز کے اندر جو ہے بالاتفاق جو ہے اس طرح پڑھنا جو ہے کسی نے جائز نہیں بتایا ہے، کوئی عالم نے نہیں، نہ سلفی علماء نے نہ مقلد علماء نے، یعنی احناف کے نزدیک بھی نہیں، اور دوسرے ائمہ اربعہ کے نزدیک، کسی کے نزدیک جو ہے فرض نماز کے اندر قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا جو ہے جائز نہیں۔ ہاں البتہ نوافل کے اندر جو ہے بعض علماء کے نزدیک گنجائش ہے، لیکن اس گنجائش پر عمل کرنے کا ان کو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے یہاں حفاظ ہی نہیں ہیں۔ اب ان کو جو ہے جب دیکھا کہ ہم عرب ہو کر عجمی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے یہاں کہیں بھی اندر دیکھ کے تراویح نہیں ہوتی ہے، ان کے یہاں اتنے حفاظ ہیں کہ وہ خود ہی پڑھاتے ہیں، تو اب الحمدللہ ان کی نقل انہوں نے شروع کی، وہاں بھی حفظ کی تعلیم خوب ہونے لگی، اور الحمدللہ وہاں بہت سی جگہوں سے جو ہے یہ چیزیں نکل گئی۔ چنانچہ قطر اور عمان کے اندر جو ہے عام طور پر سے ہمارے ملک میں سے، ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش کے بہترین ایسے حفاظ جو اتنا شاندار پڑھتے ہیں، یہاں بھی بہت سے بچے الحمدللہ اتنا قرآن شریف ایسا پڑھتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کوئی عجمی پڑھ رہا ہے۔ عربی لہجے کے اندر جو ہے کوئی قاری سدیس کی طرز پر، کوئی قاری شریم کی طرز پر کتنا شاندار قرآن شریف پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہاں وہ حفاظ گئے امام ہیں،
اور وہ جو ہے وہ قرآن شریف سناتے ہیں۔ اب جو ہے بہت سی جگہ پر جو ہے وہ اندر دیکھ کے قرآن شریف جو ہے پڑھنا بند ہو گیا ہے اور تراویح زبانی ہونے لگی ہے۔ تو اسی لیے میں ایک بات اور بھی کہا کرتا ہوں، ہمارے بہت سے نوجوان جو ہے وہ تو ایک دو حدیث کوئی سنا دیتا ہے، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی حدیث جانتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ ہمارے علماء جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت گہرا علم دیا تھا اور بہت علم کے اندر بڑی مضبوطی تھی، اس لیے جو ہے وہ آئندہ کیا ہونے والا اس کو دیکھ کر اس کے مطابق چلا کرتے تھے۔ اس لیے بہت سی مرتبہ کوئی چیز کے اندر گنجائش بھی ہوتی تھی لیکن اس گنجائش کو عوام میں بیان نہیں کرتے تھے کہ بھائی اس کی گنجائش ہے۔ جیسے یہی نوافل کے اندر اگر یہ بتا دیا جاتا سب کو بھائی نوافل کے اندر دیکھ کے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں تو سبھی اندر دیکھ کے پڑھنا شروع کرتے، تو حافظ کون بناتا؟ حافظ کہاں ہوتے؟ اور حفظ کرنے کی جو فضیلتیں ہیں، کتنی ساری فضیلتیں، ان فضیلتوں کو کیسے حاصل کرتے؟ اس لیے جو ہے بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، ہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ہمارے علماء نے جو ہے گنجائش کو اور توسع کو روکا نہیں بلکہ اس کو خاص طور سے بیان بھی کیا کہ اس مسئلے کے اندر اتنی گنجائش ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ضمناً اتفاق سے ایک بات یاد آ گئی کہ بھائی تراویح کے اندر یہ بھی بولتے ہیں کہ تراویح جو ہے قرآن شریف کی ہوگی یا علم ترا کی ہوگی۔ ویسے ایک بات لطیفے کے طور پر یاد آ گئی، بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے نا کہ امام صاحب کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ اشتہار دیتے ہیں بھائی امام کیسا چاہیے، کہ حافظ بھی چاہیے، عالم بھی چاہیے، قاری بھی چاہیے، مفتی بھی چاہیے۔ لوگ شرطیں تو خوب لگاتے ہیں، پھر بعض مرتبہ جو ہے ادھر سے بھی تقاضے ہوتے ہیں کہ اچھا بھائی پھر آپ کیا کیا سہولتیں دیں گے، تو پھر وہاں سے جب زیرو نکلتا ہے تو بات نہیں نکلتی۔ تو بہرحال ایک جگہ ایسا ہی ہوا کہ ہر کسی کو پوچھتے بھائی حافظ ہے تو کہ ہے، عالم ہے تو کہ نہیں ہے، کسی کو پوچھتے آپ حافظ ہیں، ہاں عالم ہے تو کہ ہوں، بھائی قاری ہیں تو کہ نہیں ہوں، تو بھائی نہیں چاہیے۔ ایک صاحب کوئی من چلے ہوں گے وہ چلے گئے، ان کو پوچھا آپ حافظ ہیں کہ ہاں حافظ ہوں، عالم ہیں تو کہ عالم ہوں، مفتی ہوں تو کہ مفتی، ہر جگہ ہاں کہا۔ اب ان کے پاس کوئی بات رہی نہیں، انہوں نے ان کو رکھ لیا۔ اب جب رکھ لیا تو بہرحال رمضان تک تو معاملہ چلتا رہا۔ اب جب رمضان جب پہلی تراویح شروع ہوئی انہوں نے الحمدللہ سے شروع کر دی، تو جب تراویح ختم ہوئی انہوں نے کہا بھائی تم نے تو کہا تھا کہ میں حافظ ہوں تو الحمدللہ سے کیوں پڑھاتے ہو؟ تو کہا میں نے کب کہا تھا کہ پورا قرآن شریف کی حافظ ہوں، میں نے جو کہ حافظ ہوں کہا تھا تو میں ان صورتوں کا حافظ بھی ہوں اور قرآن شریف ہی تو پڑھ رہا ہوں، کوئی غیر قرآن تھوڑی پڑھ رہا ہوں تو ان کو لاجواب کر دیا۔ تو کبھی کبھی ایسے حافظ صاحب بھی ملتے ہیں۔ بہرحال خیر، یہ تو ایک لطیفہ ویسے ہی یاد آ گیا، اس لیے آپ کو سنا دیا۔ بہرحال یہ لفظ فیل جو ہے یہ حقیقت میں عربی نہیں معرب ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں ہر زبان کے اندر، یہاں بھی تو عام طور پر جو ہے بہت سے آپ پوچھتے ہیں بھائی کیسے ہیں تو اکثر تو خیریت سے بولتے ہیں، اور اس کے بعد بھائی سوری یا اوکے، یہ الفاظ ایسے ہیں جو زبان پر آ ہی جاتے ہیں، تو اس کے کہنے کی وجہ سے یہ تھوڑی کہتے ہیں بھائی کہ ہم انگلش بولتے ہیں، جو اردو بولتا ہے وہ اردو ہی بولتا ہے۔ تو بعض الفاظ جو ہے غیر عربی بھی عربی کے اندر آ جاتے ہیں، چونکہ عرب کے اندر ہاتھی ہوا نہیں کرتے تھے، خاص طور سے جو ہے مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف کے اندر جو ہے وہ ریگستان کا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں کہاں ہاتھی ہوتے تھے، تو ہاتھی تھے بھی نہیں، اس لیے ہاتھی کے لیے ان کے پاس کوئی لفظ بھی نہیں تھا۔ اتفاق سے جو ہے فارسی کے اندر اس کو پیل کہتے ہیں، اور پا عربی کے اندر نہیں ہے۔ عربی کی خصوصیت یہ ہے کہ بعض الفاظ جو ہے جو پیچیدہ قسم کے وہ ہے ہی نہیں، جیسے چا بھی نہیں ہے، پا بھی نہیں ہے، اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور عربی کے بہترین کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کسی زبان میں بھی نہیں ہیں، جیسے طا ہے، صاد ہے، غاد ہے، یہ عربی کی خصوصیت ہے، یہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گی، کسی زبان کے اندر بھی نہیں ملیں گے۔ تو بہرحال یہ پیل جو ہے یہ فیل جو ہے یہ پیل سے بنا ہوا ہے، جو پیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اور جو ہے انگلش کے اندر بھی تو اسی طرح کہتے ہیں، ایلیفنٹ کہتے ہیں، وہ اصل میں الفیل ہے۔ الفیل جو ہے ذرا بدل کے جو ہے ٹی آگے اور آ گئی، ورنہ ہے وہی عربی سے انگلش کے اندر بھی آیا ہے، اس لیے کہ یہاں بھی اتنی سردی کے اندر کہاں عام طور پر ہاتھی ہوتے ہیں، یہاں بھی نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہر موسم کے اعتبار سے کچھ جانور رکھے ہیں جو وہاں پیدا ہوتے ہیں، ہر جگہ پیدا بھی نہیں ہوتے ہیں، کسی جگہ کچھ پیدا ہوتے ہیں، کسی جگہ کچھ پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس سورت کا نام جو ہے سورہ فیل ہے، اور یہ بالاتفاق مکی سورت ہے، مدنی سورت نہیں ہے، اور اس میں 5 آیتیں ہیں اور 99 اس کے اندر حروف ہیں۔ یہاں خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں؟ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا یہ بھی آپ کو بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے برابر 55 دن پہلے
55 दिन पहले ये वाक़या पेश आया था। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ भी नहीं लाए थे। ज़ाहिर बात है कि एक आदमी मौजूद ही ना हो तो देखने का सवाल क्या पैदा होता है। फिर अल्लाह ताला खुद ही फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने देखा नहीं? तो कोई बात ऐसी होती है जो इतनी पक्की होती है कि और इतने लोग उसको नकल करने वाले होते हैं कि उसको कोई झुठलाता नहीं। वो ऐसी बात होती है जैसे आँखों से देखी है। तो उस ज़माने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिस वक्त ये सूरत नाजिल हुई, वो बात है कि 40 साल के बाद भी मक्का मुकर्रमा में और अतराफ़ के अंदर इस वाक़े की इतनी तशहीर थी कि सारे लोग जानते थे। जैसे आम तौर पर जंग अज़ीम जब बोलते हैं भाई जंग अज़ीम हुई थी, तो आम तौर लोगों के ज़हनों में के अंदर कुछ न कुछ आ ही जाता है, जंग अज़ीम कब हुई थी, यूँ। इसी तरह बहुत से मुल्क किसी ने देखे भी नहीं, लेकिन ये कि जब नाम सुनेंगे तो नाम सुनते साथ ही भाई चाइना है, तो कि भाई है, क्यों? इसलिए कि इतने लोगों से चाइना का नाम सुना है, चाहे हम न गए हों लेकिन वो एक शहर है। तो उसी तरह जो है जब कोई चीज़ बहुत मशहूर हो जाती है तो उसको न देखने के बावजूद भी, यानी जब इल्म यकीन हो जाता है, पक्का यकीन, तो इस तरह कहते हैं। तो यहाँ एक बात और भी मैं ज़िक्र कर देता हूँ। अल्लाह ताला हुज़ूर जितने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं उनको हर ज़माने के अंदर कुछ न कुछ मौजिज़ात दिए हैं। मौजिज़ा जो है वो हकीकत में नबूवत की दलील होती है। नबी जब नबूवत का दावा करता है और चैलेंज करता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से मेरे ऊपर वही आती है और अल्लाह ताला के ये अहकाम हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है कि सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं जो उसको मान लेते हैं। जो सलीमुत्तबा लोग होते हैं वो तो कबूल कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको शक शुबा होता है। तो उनके शक शुबा को दूर करने के लिए जो है अल्लाह ताला उस नबी के हाथ के ऊपर ऐसी चीज़ ज़ाहिर फरमाते हैं जो आम तौर पर दूसरे लोग उससे करने से आजिज़ होते हैं, दूसरे लोग उसको कर नहीं पाते। इसको खर्क आदत कहा जाता है। तो खारिक आदत अल्लाह ताला उनके हाथ के ऊपर वो चीज़ें ज़ाहिर फरमाते हैं, और जब उनको देखते हैं तो फिर मजबूरन जो है उनको मानना पड़ता है। और ज़ाहिर बात है कि मौजज़ात तो आप सारे जानते हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसा मशहूर वाक़या है, एक बड़ा अज़दा बन जाता था। आप अपने बगल के अंदर यूँ हाथ करके फिर ऐसे करते थे तो उसकी रोशनी इतनी तेज़ होती थी कि सूरज की रोशनी भी उसके सामने कुछ नहीं रखती थी। तो ये बहुत सारे मौजज़ात हैं। बहरहाल तो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दावा करते हैं तो दावा करने के बाद जो चीज़ें ऐसी होती हैं उनको तो मौजज़ा कहते हैं। लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला उनकी नबूवत के दावा करने से पहले ही उनकी शख्सियत को लोगों में नुमायाँ और ज़ाहिर करने के लिए जो है ऐसी बातें ज़ाहिर फरमाते हैं। उसको जो है अरबी के अंदर इरहास कहा जाता है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजिज़त तो बेइंतहा है। बाज़ों ने उलमा ने जो है अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ने 300 और बाज़ों ने 1000 तक शुमार कराए हैं। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दावा करने से पहले भी, बल्कि आपकी पैदाइश से पहले भी अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह के वाक़िआत ज़ाहिर किए जो गया तमहीद के तौर पर, तासीस के तौर पर, कि अब कोई नई बात दुनिया के अंदर पैदा होने वाली है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवली से पहले जो है 55 दिन पहले ये वाक़या पेश आया था। जैसे खुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बहुत सी मरतबा जैसे शाम के सफ़र में जा रहे थे तो वो राहिब ने देखा, और राहिब ने देख कर फिर पूछा कि ये कौन बच्चा है? तो कहा कि ये फ़लाँ है। तो उसने कहा कि जब ये पहाड़ पर से उतर रहे थे तो मैंने देखा कि जितने दरख्त थे उनको सजदा कर रहे थे, इसलिए यही नबी आखिर ज़मा होने वाले हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह की एक नहीं बहुत सारी, आप सल्लल्लाहु जब पैदा हुए तो पैदा होने के दिन जो है वो आतिश कदा जो था ईरान के अंदर 1000 साल से उसकी आग को जलाया जाता था, आपकी पैदाइश के ऊपर जो है फ़ौरन वो बुझ गया। इसी तरह जो है वो महल के कंगरे जो है वो तकरीबन 14 कंगरे जो है फारिस के वो एक साथ टूट कर गिर गए थे, और उसमें इशारा इस तरफ था कि इनकी बादशाहत जो है, इनके 14 बादशाह के बाद जो है फिर इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह की एक नहीं बहुत सारी बातें पेश आई थी। तो उसको मौजज़ा नहीं कहेंगे, उसको इरहासात कहेंगे। तो ये भी एक इरहास में से कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही जो है अल्लाह ताला ने जो है मक्का मुकर्रमा और उसी तरह खाना काबा की हिफाजत इस तरह कर ली। इस सूरत की ऊपर की सूरत के साथ क्या मुनासिबत है वो भी बहुत ज़ाहिर है। ऊपर की सूरत जो है आपको मालूम है कि वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह थी कि, और उसके अंदर ख़ास तौर से बुरी दो आदतों का तज़किरा था, एक ताना देने का और एक किसी की ग़ीबत करने का, बदनामी करने की। तो ये अखलाक़ रज़ीला के ऊपर कि जिस आदमी के अंदर इस तरह की बातें होंगी कुफ्र के साथ, तो फिर वो कहाँ जाएगा? हुतमा में जाएगा, यानी जहन्नम के अंदर जाएगा। तो वहाँ आखिरत के अज़ाब से डराया गया था। इस सूरत के अंदर ये बताना है कुफ़ार मक्का को कि देख लो
کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی کسی کی پکڑ کر لیتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں جو کچھ جو چاہے جس طرح چاہے کر لے، یہاں عام طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ خدا کو گالی دے دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حرمتی کرے، آپ کی گستاخی کرے۔ حالانکہ بنی اسرائیل نے ایک ہی وقت کے اندر 70 نبیوں کو قتل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود فوراً ان کی پکڑ نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی عادت تو یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر عام طور پر پکڑ نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی عبرت کے طور پر اپنی قدرت کا مظاہرہ بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ انہی میں سے جو ہے یہ اصحاب فیل کا واقعہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا۔ واقعہ اس کا اس طرح ہے، ترجمہ تو میں کر دوں گا، مختصر اس واقعے کو ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ تاریخ ابن کثیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یمن کے پر جو ہے وہ حمیر ایک قبیلہ تھا، ان لوگوں کی حکومت چلی آتی تھی، اور وہ سارے کے سارے مشرک اور بت پرست پکے قسم کے۔ اور اس زمانے کے اندر جو ہے کچھ لوگ عیسائی تھے، نصرانی تھے، جو اپنے صحیح مذہب پر باقی تھے، یعنی ایک خدا کو ماننے والے، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تو اس زمانے کے اندر انہوں نے ان کو بھی مجبور کیا کہ تم بھی جو ہے ہمارے بتوں کو سجدہ کرو، تم بھی مشرک بن جاؤ۔ انہوں نے اس کا انکار کیا، تو اس وقت اس بادشاہ نے جو ہے لمبی لمبی خندقیں کھدوائیں، اور کھدوانے کے بعد اس میں آگ جلائی، اور ان لوگوں کو پکڑ کے اس میں ڈالنا شروع کیا۔ یہ سورہ بروج کے اندر جو ہے اصحاب الاخدود جو ہے وہ یہی لوگ تھے، ان کے ساتھ اسی طرح کا ظلم کیا گیا تھا۔ اس میں تو تقریباً 20,000 آدمی کو اس طرح اس نے خندق کے اندر آگ کے اندر ڈال کر جلا دیا تھا، لیکن 2 آدمی اس میں سے بچ کر نکل گئے، اور وہ جو ہے وہ شاہ روم کے پاس گئے، اور جا کر جو ہے چونکہ وہ بھی نصرانی تھا، اس سے جا کر بھی یہ پوری حقیقت بیان کی کہ ہم لوگوں پر اتنا سارا ظلم کیا گیا، ہم سب عیسائی اور نصرانی ہیں، ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا، لہذا تم ہماری مدد کرو۔ تو اس نے اس وقت جو ہے حبشہ کا جو بادشاہ تھا، حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی چلا آتا ہے، تو نجاشی کو لکھا کہ بھائی ان کی تم مدد کرو۔ تو اس نے پھر اپنے 2 کمانڈر کے ساتھ جو ہے فوج بھیجی، ایک کا نام تھا ارباد تھا، ایک کا نام ابرہا تھا۔ ان دونوں کو بھیجا، یہ وہاں گئے، اور جانے کے بعد جو ہے پھر جو ہے ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی۔ تو لڑائی ہونے کے اوپر اس زمانے کے اندر جو بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ذوالنواس، وہ بھاگ نکلا، لیکن سمندر میں جا کر ڈوب گیا، اور انہوں نے اس یمن کے اوپر قبضہ کر لیا۔ پھر یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ان 2 جو کمانڈر تھے، ارباد اور ابرہا، ان دونوں کی آپس میں نہیں بنی، تو ابرہا نے ارباد کو ختم کر دیا۔ تو اب اس کے بعد ابرہا جو ہے وہی گویا وہاں کا حاکم رہا۔ اتفاق سے پھر جو ہے اسی نجاشی بادشاہ جب وہاں تھا، تو یہ ابرہا جو ہے اس نے دیکھا کہ ہم سب تو عیسائی ہیں، لیکن ہمارے اطراف میں جتنے عرب لوگ ہیں وہ جب بھی حج کا موسم آتا ہے تو یہ جاتے ہیں سارے کے سارے مکہ مکرمہ۔ تو ویسے مکہ مکرمہ کے اطراف کے اندر بھی جتنے عرب تھے ان کے اندر بھی بت پرستی شرک تو بہت تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے بیت اللہ کی عظمت، بیت اللہ کی وقت، بیت اللہ کا طواف، یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھی۔ تو اس ابرہا نے کیا اس نے کیا اپنے یمن کے اندر جو ہے ایک بہترین قسم کا کنیسہ تیار کیا، گرجا تیار کیا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی شاندار، اور اس کی دیواروں کے اوپر جو ہے سونے چاندی سے اس کو مرصع کیا، یعنی مزین کیا۔ اور اس کے بعد اس نے حکم دے دیا کہ جو عرب لوگ جو ہے اب تک مکہ مکرمہ جایا کرتے تھے وہاں نہ جائے، یہ ہمارے کنیسہ کے اندر آئے، وہاں طواف کرنے کے بعد یہاں اس کا طواف کریں۔ اب یہ بات جو ہے مکہ مکرمہ کے اطراف کے اندر بھی مشہور ہو گئی، تو وہاں جو بڑے بڑے قبیلے تھے، عدنان، قحطان اور اسی طرح قریش، ان قبائل کو جب پتہ چلا تو ان کو بڑا غم و غصہ آیا، اور انہوں نے سوچا کہ یہ بہت بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک آدمی قریش خاندان کا عرب جو ہے وہ وہاں کنیسہ کے اندر تھوڑے دن تک خادم رہا۔ جب خادم رہا تو اس پر اعتماد آ گیا، اور اتفاق سے، لیکن وہ چونکہ دل سے اس کو جلن تھی اور غصہ تھا، اس لیے اس نے جو ہے اس کنیسہ کے اندر جو ہے چاروں طرف گندگی ڈالی، اور اس کے بعد وہ بھاگ گیا۔ اور اتفاق سے انہی دنوں کے اندر جو ہے کوئی قافلہ ایک آیا تھا اس کنیسہ کے قریب میں، انہوں نے جو ہے اپنا کھانا وہاں پکایا، اس کی آگ جو ہے بھڑک کر جو ہے کنیسہ کے اندر لگ گئی، تو جس کی وجہ سے کنیسہ کا ایک حصہ جل بھی گیا۔ تو یہ جب خبر ابرہا کو ہوئی تو ابرہا کو بہت غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ جب ہمارے کنیسہ کے اندر ایسا معاملہ کیا ہے، اس کو گندا بھی کیا اور گویا اس کو آگ سے تھوڑا جلایا بھی ہے، تو میں جو ہے خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور جا کر جو اس کو بالکل ختم کر دوں گا۔
اس نے یہ تیاری کی۔ تیاری کرنے کے بعد پہلے اپنے بادشاہ جو حبشہ کے جو بادشاہ نجاشی تھا جس نے اس کو بٹھایا تھا، وہاں کا یہ گورنر تھا گویا یا حاکم تھا، اس نے اس سے اجازت بھی مانگی کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے اس کو مبارکبادی دی اور کہا کہ ضرور ایسا کرنا چاہیے، اور میرے پاس ایک ہاتھی ہے، اس ہاتھی کا نام تھا محمود، بہت ہی شاندار قسم کا، اور گویا اس زمانے میں سب سے بڑا اور کوئی خاص اس کی کیفیت ہوگی۔ وہ بادشاہ نے ہدیے کے اندر اس کو وہ بھی بھیجا کہ اس ہاتھی کے ساتھ تم جاؤ اور اپنے پاس جو لشکر ہے لشکر کو اور ہاتھی کو لے کے تم جاؤ۔ تو چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 12 ہاتھیوں کو، اور ایک کے اندر آتا ہے کہ دوسرے 8 ہاتھیوں کو، اور یہ محمود جس کا نام تھا محمود اس ہاتھی کو لے کر لشکر کو لے کر یہ چلا وہاں سے۔ جب وہاں سے چلا تو عرب کے لوگوں کو پتہ چلا، تو ایک آدمی تھا ذو نفر نامی، تو اس کو بہت ہی غصہ آیا، اس نے خانہ کعبے کی حمایت کے اندر جو ہے کچھ لوگوں کو، عرب لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ جب جمع کرنا شروع کیا اور اس کے بعد جب وہ آیا تو اس کے ساتھ اس نے مقابلہ بھی کیا، لیکن مقابلے کے اندر چونکہ یہ ان کی جماعت بہت قلیل تھی اور بہت کثیر تھے تو یہ ہار گئے۔ لیکن ہارنے کے باوجود بھی یہ آدمی جو تھا ذو نفر، اس نے قتل نہیں کیا، اس کو پکڑ لیا اور یہ سوچا کہ یہ اگر ہمارے ساتھ ہوگا تو کم سے کم راستہ تو بتائے گا۔ تو چنانچہ اس ذو نفر کو ساتھ لیا اور وہاں سے آگے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف آنے لگے۔ جب ایک جگہ ہے قبیلہ خثعم کے مقام پر وہاں پہنچے تو وہاں ایک دوسرا سردار تھا، اس کا نام تھا نفیل ابن حبیب، تو وہ بھی ان کے ساتھ مقابلے کے لیے ہو گیا۔ وہ عرب تھا، اس نے پھر مقابلہ کیا، لیکن یہ تھوڑی سی جماعت تھی، اپنا ایک ہی قبیلہ تھا، تو یہ لوگ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس نے اس نفیل ابن حبیب کو بھی پکڑ لیا اور اس کے بعد اس کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ وہاں سے یہ چلے تو طائف تک آ گئے۔ جب طائف میں آئے تو طائف کی جتنے لوگ تھے عرب لوگ، وہ چونکہ بت پرست تھے تو ان کا ایک بہت بڑا بت خانہ تھا، اس کا نام تھا لات۔ تو انہوں نے جا کر جو اس سے آپس میں ملے اور ملنے کے بعد یوں کہا کہ دیکھو ہمارے اس بت خانے کو اگر تم محفوظ رکھو گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، تم جانو تمہارا کام جانو۔ تو چنانچہ جو ہے انہوں نے اس کے ساتھ مقابلہ بھی نہیں کیا اور اس نے بھی کچھ نہیں کیا۔ پھر وہاں سے یہ لوگ جو ہے وہاں اور آگے آئے، جب مکہ مکرمہ کے قریب آئے تو اس ابرہہ نے اپنا ایک سفیر بھیجا جس کا نام تھا مناطہ حمیری۔ یہ گیا، یہ مکہ مکرمہ میں جب گیا تو جانے کے بعد وہاں کے سرداروں سے پوچھا کہ آپ کا سب سے بڑا سردار کون ہے؟ تو کہا کہ عبد المطلب جو ہے وہ سب سے بڑے سردار ہے قریش خاندان کے۔ چنانچہ ان کے پاس لے گئے، لے جانے کے بعد ان سے بات چیت کی۔ یہ لوگ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو عبد المطلب کے تقریباً 200 سے زیادہ اونٹ وہاں پر چر رہے تھے۔ تو سب سے پہلا کام تو اس کے لشکر نہیں کیا کہ ان اونٹوں کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا، اریسٹ کر لیا اس کو۔ تو عبد المطلب سے جب ملے تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، تم جو ہے ایسا مت کرو، آج تک کسی نے جو ہے اس کے ایسا نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ جب یہی بات ہے تو ایک کام کرو، میرے اونٹ جو قبضے میں تم لوگوں نے پکڑ لیے ہیں، میرے اونٹ میرے ہیں، چھوڑ دو، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی خود حفاظت کر لے گا۔ تو وہ جو آیا تھا سفیر، اس نے کہا تم ہمارے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ چلے مکہ مکرمہ سے باہر۔ جب وہاں گئے تو اس نے دیکھا ابرہہ نے کہ وہ عبد المطلب جو ہے بڑے وجیح اور بہت ہی جو ہے شان کے ساتھ آ رہے ہیں، تو ان کی وجاہت کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے تخت سے نیچے اتر گیا اور نیچے اتر کر کپڑا بچھایا اور خود بھی بیٹھا اور عبد المطلب کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد پھر کہا کہ اچھا آپ ان کے سردار ہو، ان کی طرف سے آئے ہو؟ تو کہا ہاں میں سردار ہوں، ان کی طرف سے آیا ہوں۔ تو کہا اچھا آپ کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا سیدھی بات کہہ دی انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرے 200 اونٹ جو تمہارے لشکر نے جب اپنے گھیرے میں لے لیے ہیں وہ مجھے دے دو۔ تو اس نے پھر کہا کہ اچھا میں تو تمہاری وجاہت کو دیکھ کر جو ہے میرے دل میں بڑی وقت تھی، بڑی عظمت تھی، لیکن تم نے تو صرف اپنے مال کا مطالبہ کیا، اپنے دین کے متعلق اور خانہ کعبہ کے متعلق تو کوئی بات ہی نہیں کی، تو اب میرے دل کے اندر وہ بات نہیں رہی۔ تو فوراً عبد المطلب نے کہا میری بات سن لے، اصل میں خانہ کعبہ جو ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں تو اس کا خادم ہوں، اور یہ اونٹ جو ہے اونٹ کا میں مالک ہوں، میرے اونٹ کو تیرے لشکر نے لے لیے تھی اس لیے میں مانگ رہا ہوں۔ باقی رہا بیت اللہ، تو بیت اللہ کے متعلق میں ایک بات، خانہ کعبہ کے متعلق ایک بات کہتا ہوں، یہ میں اس کا مالک نہیں، اس کا مالک جو ہے وہ اوپر والا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ اور میں تو تجھے بھی نصیحت کرتا ہوں کہ تو یہاں سے واپس چلا جا، یہ تیرا ارادہ اچھا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، تم جانو تمہارا کام جانے، میں تمہارے اونٹ واپس کر دیتا ہوں، تم جاؤ، میں تو میرا کام کر کے جاؤں گا۔
عبد المطلب وہاں سے لوٹے اور لوٹنے کے بعد سیدھے خانہ کعبہ پر گئے اور اس کے بعد خوب گڑ گڑا کر دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور دعا مانگنے کے بعد پھر انہوں نے اعلان کر دیا اپنے قریش کے اور جتنے دوسرے تھے کہ بھائی تم میں دوسری پہاڑی کے اندر دور چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی عذاب آئے اور تم بھی اس کے اندر ختم ہو جاؤ۔ تو یہ مکہ کے جتنے بسنے والے تھے یہ سارے کے سارے اپنے گھروں کو چھوڑ کر جو ہے دور پہاڑی پر چلے گئے۔ دوسری دن صبح جو ہے ابرہا نے تیاری کی، اور وہ اونٹ جو تھا وہ ہاتھی جو تھا محمود، وہ اس کو سب سے پہلے آگے کیا۔ جب آگے کیا تو آپ کو معلوم ہے وہ نوفل جو ہے جن کو درمیان میں پکڑ کے لائے تھے، وہ نوفل دھیرے سے ہاتھی کے پاس گیا اور اس کے کان میں دھیرے سے کہا، اے ہاتھی، تو جانتا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ تو جہاں سے آیا تھا وہیں سے ہے، واپس چلا جا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں تیرے جانے میں تیری خیر نہیں۔ یہ اس کے کان میں کہہ کے وہ ہٹ گئے، وہ ہاتھی فوراً بیٹھ گیا اسی وقت۔ دیکھیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ وہ ہاتھی بانوں نے جو ہے اس کو پھر اٹھانا چاہا لیکن وہ اٹھ نہیں رہا تھا، زبردستی جب اس کو اٹھایا اور آگے مکہ کی طرف جب چلانے لگے وہ چل نہیں رہا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ چلو دوسری جانب چلائیں، تو اگر پیچھے کی طرف تو وہ چلنے لگ رہا تھا، دائیں طرف تو چلتا تھا، بائیں طرف تو وہ چلتا تھا، اور جب اس کو مکہ خانہ کعبہ کی طرف آگے کرتے تھے بالکل نہیں چلتا تھا۔ دیکھیے لیکن اس کے باوجود جو ہے بہرحال اس کے دماغ میں تو چونکہ غصہ تھا اب رہا کہ وہ آگے بڑھنے لگا دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ۔ بس یہی تھا کہ سمندر کی طرف سے عام طور پر جو ہے پرندے اس طرف رہتے ہیں جہاں جنگل ہو، جھاڑی ہو، سمندر کی طرف کہاں پرندے رہتے ہیں۔ ایک پرندے چھوٹے چھوٹے کبوتر سے چھوٹے وہ نکلے، جن کے پنجے جو سرخ تھے، ان کے دونوں پنجوں میں ایک ایک کنگری تھی اور اس کے چونچ کے اندر ایک ایک کنگری تھی۔ بس وہ آ کر جو ہے ان کے اوپر برسانے لگے۔ اب وہ جس کو بھی لگتی تھی تو سر سے نیچے پیر تک چلی جایا کرتی تھی۔ تو حقیقت یہی ہے، تفسیر عزیزی میں ایک بہت بہترین جملہ لکھا ہے، اصل میں جس کو خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو اس کے دل میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہوگا۔ کہتے دیکھیے بندوق کی گولی جو ہوتی ہے وہ شیشے کی گولی ہوتی ہے، لیکن بارود کی قوت سے وہ کیسی چلی جاتی ہے کہ سامنے والے کو آر پار کر دیتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہے یہ قہر الہی اس کے اندر تھا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو آر پار کر جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا غصہ کیا یہ دنیاوی مادے سے بھی کیا کم ہے؟ نعوذ باللہ نہیں، ان ساری چیزوں کے اندر جو قوت آتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان ابابیل، اس کا نام ابابیل نہیں ہے، بس پرندے ہیں، لیکن بہرحال ابابیل کا مطلب یہ بتاؤں گا بعد میں، ان پرندوں کے پنجوں کے اندر جو کنکریاں تھی اس کے اندر یہ قوت پیدا کر دی۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہاتھی بھی تتر بتر ہو گئے اور پورا لشکر بھی تتر بتر ہو گیا، اور ابرہا جو ہے وہاں سے کسی طرح بھاگا صنعاء تک، لیکن آنے کے بعد جو ہے اس کا پورا بدن بھی سڑ گیا اور اسی کے اندر وہ ہلاک ہو گیا۔ ان ہاتھی بان میں 2 ہاتھی بان وہیں رہ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن حضرت اسما کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے دور کے اندر دیکھا تھا کہ 2 اپاہج قسم کے آدمی تھے، وہ وہی ہاتھی بان تھے، ہاتھی کو چلانے والے، جو لوگوں سے بھیک مانگا کرتے تھے مکہ مکرمہ کے اندر۔ تو علم ترا کا مفہوم صحیح بھی ہو گیا کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک لوگوں نے ان کو دیکھا بھی تھا، ماں عائشہ صدیقہ نے بھی، حضرت اسما نے بھی، اور لوگوں نے بھی جو ہے اس واقعے کو نہیں تھے، لیکن واقعہ میں جو کچھ ہوا تھا اس کے 2 افراد کو اس طرح دیکھا تھا۔ تو یہ اصحاب فیل یہ ہے، یہ واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کا جو داؤ تھا وہ داؤ کیا تھا؟ بیت اللہ کو گرانے کا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے داؤ کو بالکل ناکام کر دیا اور ان کے اوپر پرندے بھیجے جھنڈ کے جھنڈ۔ ابابل کہتے ہیں بہت سارے پرندے ایک ساتھ جو اڑ کے جاتے ہیں اس کو ابابل کہتے ہیں۔ ہماری زبان میں عام طور پر جو ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے اس کو ابابل کہتے ہیں، وہ ابابل نہیں، بس یہ ایک قسم کے خاص قسم کے پرندے تھے جو پھینک رہے تھے ان کے اوپر حجارہ کہتے ہیں پتھر کو، من سجیل۔ سجیل کے لفظ کی تحقیق کے اندر بھی 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے یہ سجیل بھی جو ہے یہ معرب ہے، یعنی اردو فارسی لفظ سے عربی بنایا گیا ہے۔ اصل میں سنگ گل تھا، سنگ کہتے ہیں پتھر کو اور گل کہتے ہیں مٹی کو۔ جس طرح ہم اینٹ بناتے ہیں نا، تو اینٹ جو ہے وہ کچی ہوتی ہے، پہلے مٹی سے تیار ہوتی ہے، پھر اس کو جو ہے وہ پجاوا کے اندر رکھتے ہیں اور پکاتے ہیں آگ سے تو وہ پکی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر کچھ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی کنکری ہوتی ہے وہ بھی پک جاتی ہے، جیسے ٹھیکریاں پک جاتی ہے۔
تو اشارہ اس طرف ہے کہ کوئی بڑا بھاری پتھر بھی نہیں تھا، معمولی پتھری تھی، کنکری تھی، لیکن اس کا اثر دیکھو کہ یہ اثر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کام لینے پر آتے ہیں تو اس طرح لیتے ہیں، اسباب کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو سجیل کا مطلب یہ، دوسرا یہ کہ سجیل اصل میں سجین تھا، نون کے ساتھ تھا، لیکن چونکہ اوپر سے اصحاب الفیل، ابابیل، معقول، تو اس لیے یہاں بھی سجیل ان نون کو لام سے بدل دیا گیا۔ تو سجین کس کو کہتے ہیں وہ تو آپ اس سے پہلے ویل للمطففین کے اندر سن چکے ہیں۔ سجین کہتے ہیں وہ جہنم کے اندر وہ سب سے نیچی جگہ جہاں پر کفار کی روح کو رکھا جاتا ہے۔ تو اشارہ اس طرف تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ کنکریاں جو ہے وہاں سے لائی گئی تھی جو ان کے سروں پر ماری گئی، اس لیے وہ چھوٹی کنکری تھی لیکن یہ اثر کرتی تھی۔ اور تیسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ سجل اصل میں عربی کا لفظ ہے، قطعی سجل للکتب، کما قرآن شریف میں ہے۔ سجل کے معنی لکھنے کے بھی یا لکھی ہوئی چیز کو بھی، دفتر کو سجل کہتے ہیں۔ من سجل وہ کنکری ایسی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پر ہر ایک کا نام بھی لکھا ہوا تھا، ان فرشتوں کو معلوم تھا یہ کنکری اسی پر پہنچنے والی، چنانچہ اسی پر پہنچی گئی، یہ مطلب ہے اس کا۔ فجعلہم کعصف مأکول، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کو کر دیا کیسا، کھایا ہوا بھوسا کی طرح۔ آپ نے دیکھا ہوا جانور کے سامنے جب چارہ ڈال دیتے ہیں تو وہ گھاس یا کوئی بھی چیز وہ کھا لیتا ہے، لیکن کھانے کے بعد جو ہے وہ کچھ جو ہے اس میں سے نیچے بھی گر جاتا ہے، تو کیا حال کیسا ہوتا ہے، بالکل پراگندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پورے لشکر کا حال ایسا ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں ان کی اگر کوئی آدمی بے حرمتی کرے تو کوئی بعید نہیں کہ دنیا کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے سارے شاعر کی پورے احترام کرنے کی دل و جان سے توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑا شاعر جو ہے بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کے اندر صرف وہی بیت اللہ نہیں، یہ مساجد بھی کیا ہیں، حدیث پاک میں خود اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ ظاہر بات ہے کہ مسجد جتنی بھی ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کلام پاک میں خود موجود ہے، جتنی مسجد ہیں وہ سب کی سب اللہ کے گھر ہیں۔ اور یہ شاعر میں سے ہے اسلام کے۔ اب کوئی آدمی آ کر مسجد کا احترام نہ کرے، مسجد کی بے حرمتی کرے، مسجد کے اندر جو ہے واہی تباہی کی باتیں کرے، سگریٹ پی کر آتا ہو، منہ صاف نہ کرتا ہو، جیب میں موبائل فون لے کر آتا ہو اور اس کے اندر ٹون جو ہے وہ میوزک بنتا ہو، اس کو بند کر کے بھی نہیں آوے، کیا جس کے دل میں یہ احترام ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ہر مسجد کی اہمیت ہوتی، ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وقت ہوتی اس کی، تو کیا اتنی باتوں کو ہم بھول جایا کرتے ہمیشہ کے لیے؟ نہیں، اگر ایسا ہے فون کے اندر جو آپ میوزک نہ رکھو، اس کے اندر جو ہے وہ رنگ ہے یا اور کوئی ایسی چیز جو جس کے اندر میوزک نہ ہو وہ رکھو۔ وہ اگر کبھی بھول گئے تو ٹھیک ہے، انسان بھول تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے، لیکن جان بوجھ کے کوتاہی کرنا جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اگر اس طرح کریں گے تو کوئی بعید نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دنیا کے اندر عذاب یہ بھی، اللہ تعالیٰ ایمان کو لے لے، اس سے بڑا کیا عذاب؟ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے جو ہے ایمان کو سلب کر لے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ تو اس لیے جو ہے بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر موقع پر نہیں کہی جاتی ہے، لیکن جب یاد آ جاتا ہے اور اس وقت ہم نہ کریں تو یہ ہمارے لیے بھی کتمان علم کا ہمیں بھی گناہ ہوگا، اس لیے ہم آگ کے اوپر ظاہر کر دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، لوگ اس کو چھوٹی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت اندر یہ بہت بڑی ہے اور بہت بری بھی ہے۔ اسی لیے کلام پاک میں ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو آدمی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے حقیقت میں اس کے دل کے اندر تقوی ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم نہیں کرتا اس کے دل میں نہ خدا کا خوف ہے نہ اس کے دل میں ان چیزوں کی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان شاعر اسلام کی اور اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جب کبھی کوتاہی ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمارے کوتاہیوں کو درگزر فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔